بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد دنیا کا خوبصورت ترین ایک دارالحکومت ہے۔ ہر طرف یہاں پہ ہریالی نظر آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ شہر ہے، لیکن ماشاءاللہ اس شہر کی قسمت دیکھیں کہ میٹرو بس کے علاوہ دیگر سروسز جن پر ہم سفر کر سکتے ہیں بہت ہی مہنگی ہیں۔ اسلام آباد والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ میٹرو بس کی طرف یہاں پر بھی ایک اورنج لائن طرز کی نئی ٹرین بن رہی ہے۔ وفاقی ترقیاتی ادارے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شہر میں نقل و حمل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام آباد میں لائٹ ریل ٹرانزٹ LRT سسٹم متعارف کرانے کی منصوبہ بندی کا آغاز کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق CDA کی پلاننگ ونگ نے LRT منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عالمی ڈونر سے فنڈ حاصل کرنے کے لیے اقتصادی امور پر کام شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں منصوبہ بندی ونگ نے ایک انیشیل کنسپٹ پیپر پر بھی کام شروع کر دیا ہے، منصوبہ پیش بھی کر دیا ہے، لیکن سینئر افسران کے مطابق تفصیلی فیزیبلٹی پر ابھی بھی کام ہو رہا ہے۔ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ پہلے ہی تیار ہے، لیکن اس کو مزید امپروو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس فیزیبلٹی اسٹڈی کی بات کریں تو ابتدائی طور پر 4 ممکنہ راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر ہم اس ٹرین کے روٹ کی بات کریں تو ان میں اسلام آباد ایکسپریس وے سے رواد تک فیصل مسجد تک تقریباً 30 کلومیٹر کا ایک روٹ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فیصل ایونیو کا روٹ جو تقریباً 13 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کو GT روڈ کہا جاتا ہے، اس روٹ سے سری نگر ہائی وے سے ہوتے ہوئے پاکستان مونومنٹ تک ایک روٹ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح رواد سے ٹی چونک تک تقریباً 27 کلومیٹر لمبا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک پیر بدائی سے فیض آباد تک ایک روٹ بھی شامل ہے۔ ماضی میں شہر کے منصوبہ سازوں نے اسلام آباد میں موجودہ ریلوے ٹریک کو استعمال کرنے کے لیے ایک آپشن تلاش کیا تھا، لیکن اس منصوبے پر کام نہیں ہو سکا۔ موجودہ ریلوے ٹریک یک طرفہ ہے جس پر پاکستان ریلوے کی مرکزی ٹریفک چلتی ہے۔ اگر پلاننگ ونگ نے اپنی تیاریوں کا آغاز پر وقت کر دیا ہے۔ ناظرین، ترقی یافتہ ممالک نے تقریباً 1 صدی قبل ہی اپنے شہریوں کے لیے ایسی سہولیات متعارف کروانا شروع کر دی تھی، جن میں کچھ کامیاب ماڈلز میں لندن کی انڈر گراؤنڈ ٹرین بھی ہے، نیو یارک سٹی کا سب وے اور ٹوکیو کا سب وے بھی شامل ہے، اور اب ہمارے پیارے شہر اسلام آباد میں بھی ایک LRT سسٹم متعارف کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت اچھی ایک بات ہے۔ موجودہ جو میٹرو بس سسٹم ہے اس کو سب لوگ ہی ناکافی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو اسلام آباد شاید دنیا کا واحد دارالحکومت ہے جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے، سوائے ایک میٹرو بس کے، اور یہاں پہ کچھ نہیں ملتا۔ جو پبلک ٹرانسپورٹر ہیں وہ ہر تھوڑے دن بعد کرایہ بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کسی کو شکایت بھی نہیں کر دیتے، کسی کے پاس کرایہ نامہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ شکایت کرو تو آپ کی کوئی سنے گا ہی نہیں۔ جب میٹرو بس چلی تھی تو اسے مری روڈ سے بلو ایریا تک چلایا گیا تھا، بہت زیادہ سہولیات میسر آئی تھی مسافروں کے لیے۔ اس کے بعد اس کو پشاور موڑ تا نیو ایئرپورٹ تک چلایا گیا، پھر کورال سے بارہ کو، اور پھر کورال سے پیمز ہاسپٹل تک بسیں چلنا شروع ہوئی، جس سے کافی سہولیات میسر آئیں، لیکن ابھی بھی یہاں پر ایک پراپر سسٹم نہیں ہے کہ جس پہ مسافر سفر کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام آباد میں اب جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن چکی ہیں، یہاں پہ دگنے لوگ آ کے آباد ہو چکے ہیں، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نیا نہیں آیا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ملکوں کو دیکھیں، مطلب ہم چین کو دیکھیں، تو چین کا کیپٹل سٹی جو ہے وہ تو وہاں کی تو بات ہی نہ کریں، وہاں پہ بہت سی سہولیات ہیں، تاکہ وہاں پہ بلٹ ٹرین تک موجود ہے۔ انڈیا کی بات کر لیں، نئی دہلی میٹرو کی جو لمبائی ہے وہ 348 کلومیٹر ہے، جس میں تقریباً 255 اسٹیشن ہے، 28 لاکھ لوگ روزانہ وہاں پہ سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی جو نئی تعمیر ہونے والی ریڈ لائن ہے وہ 160 کلومیٹر ہے، جس میں 28 اسٹیشن جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ اسی طرح نئی دہلی کا جو میٹرو نظام ہے وہ ایشیا کے ایک بڑے میٹرو سسٹمز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب بنگلہ دیش چلے جائیں، بنگلہ دیش میں بھی میٹرو ٹرین کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی لمبائی 129 کلومیٹر ہے، اور ہمارے میٹرو سسٹم کی لمبائی آپ دیکھ لیں، پچھلے 20 سالوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی آبادی میں تقریباً 4 گنا اضافہ ہوا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی بھی مزید آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، جس سے کئی طرح کے مسائل آ رہے ہیں۔ شہر کی سڑکیں وہی ہیں لیکن لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، گاڑیاں زیادہ ہو رہی ہیں، ٹریفک جام ہو رہی ہے، حکومت کے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ شکر ہے اب یہ LRT سسٹم آ رہا ہے، یہی اسی طرح کے جو منصوبے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور شہروں کے ان بے ہنگم پھلاؤں کے ساتھ پبلک کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات دے سکتے ہیں۔ آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، سیاستدان وہی رہتے ہیں، مسئلے وہی رہتے ہیں، نہ سیاستدانوں نے بدلنا ہے نہ ہی مسئلوں نے بدلنا ہے۔ اب شکر ہے کہ اب یہ نیا LRT سسٹم آ رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں یہ تقریباً 80 کلومیٹر لمبا ہوگا، اور یہ 4 اس کے روٹ ہوں گے، جو کہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں۔ رواد ٹی چونک سے فیصل مسجد تک ایک 30 کلومیٹر کا روٹ ہوگا، GT روڈ سے سری نگر تک، سری نگر ہائی وے تک 13 کلومیٹر کا روٹ ہوگا، ٹی چونک سے GT روڈ تک، GT روڈ پہ 26 نمبر سٹاپ تک تقریباً 25 کلومیٹر کا روٹ ہوگا، اور GT روڈ سے فیض آباد تک بھی ایک روٹ بنایا جائے گا جو 10 کلومیٹر لمبا ہوگا۔ CDA کے ایک افسر نے نام نہیں ظاہر کیا، لیکن اس نے اس منصوبے پر تھوڑی سی بات کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اس پر کام شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے فیزیبلٹی پر دوبارہ بھی کام کرنا ہے، کیونکہ عالمی ادارے اس وقت تک فنڈنگ نہیں دیتے جب تک آپ کے پاس ایک پراپر فیزیبلٹی اسٹڈی موجود نہ ہو۔ اس کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات بھی لی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی منصوبے میں کافی کام جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، شہر کی انتظامیہ کو چاہیے کہ اگر معمولی خرچے سے یہ روٹ پر کوئی فوری بسیں چلا سکتی ہے تو اس کو
کو یہ ضرور چلانی چاہیے, نئے اسٹیشن بنانے چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ LRT سسٹم بنتے بنتے بھی تقریباً کئی سال لگ جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کا مقابلہ انڈیا اور بنگلہ دیش نہیں بلکہ افغانستان سے کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ ٹرین شروع ہونا ایک بہت بڑی بات ہے, تاکہ کم از کم ہمارے کیپٹل سٹی میں ایسا کوئی نظام ہو کہ لوگ دیکھ کے گئے کہ ہاں جی یہ ترقی یافتہ شہر ہے. کم از کم پاکستان میں اور کچھ نہیں, اسلام آباد تو ترقی یافتہ ہو. باقی آپ اس ٹرین کے بارے میں, اسلام آباد کے بارے میں, پاکستان کے موجودہ نظام کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. بہت شکریہ.